اس وقت سب خوف کے اندر مبتلا ہیں، بڑی تعداد خوف میں مبتلا ہے، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، دن رات فون۔ ابھی بھی میں بیان تیار کر رہا تھا، عصر کے بعد ایک فون آ گیا، خوف سے بے حال۔ خوف کس چیز کا؟ جو رات قبر میں لکھی ہے وہ قبر میں آنی ہے۔ یہ خوف ہمارے ایمیون سسٹم کو ویک کرتا ہے، اور یہ بات WHO اور باقی لوگ بتا چکے ہیں کہ تمام بیماریوں میں اور بالخصوص کرونا میں ایمیون سسٹم ہی کا اچھا ہونا اور مضبوط ہونا زیادہ اچھا ہے، اور یہ خوف ایمیون سسٹم ہی کو کم کر رہا ہے۔ گزشتہ جو بدھ کو بیان ہوا تھا اس میں 5-7 منٹ اس کے اوپر بات کی تھی کہ ایمیون سسٹم میں کون کون سی غذائیں ہمارے لیے مفید ہیں۔ کلونجی ہے، شہد ہے، سیب کا سرکہ ہے، کھجور ہے، کھجور سے نبیذ بنانا یا کشمش سے نبیذ بنانا ہے، اور اس کے علاوہ حجامہ کروانا ہے۔ یہ سب چیزیں ہیں، لیکن ایک خوف سے اپنے آپ کو دور رکھنا یہ بھی بہت ضروری۔ خوف سے دور رکھنا، اس کے لیے بہترین طریقہ کیا ہے؟ 3 دن کے لیے اپنا علاج کرنے کے لیے میڈیا سے دور ہو جائیں، ٹی وی سے دور ہو جائیں، انٹرنیٹ سے 3 دن کے لیے دور ہو جائیں، پھر دیکھیں انشاءاللہ بہتری آ جائے گی۔ ہر وقت جب ایک ہی چیز کا کرونا کا ہی ہم ذکر سوچتے اور سنتے رہیں گے تو وہ حاوی ہو رہے گا دماغ کے اوپر، سوچ کے اوپر۔ تو بھائی 3 دن کے لیے ذرا دنیا سے اس سے ہٹ کے دیکھیں، اللہ کی طرف لو لگا کے دیکھیں، اس کو کر کے تو دیکھیں، اللہ تعالیٰ آسانی کا معاملہ فرمائیں گے۔ تو نبی علیہ السلام کی محبوب دعائیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب غذائیں، ان کا ہم اہتمام کریں اور یقین رکھیں جو بیماری ہمارے مقدر میں ہے وہ آ کر رہنی ہے، جو نہیں مقدر میں وہ نہیں آنی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم احتیاط نہ کریں، احتیاط اپنی کریں لیکن پریشان نہ ہوں۔ اگر کچھ لکھا ہے وہ ہو کے رہنا ہے، اس کے بغیر زندگی گزر نہیں سکتی۔ تو ہم یقین رکھیں، اللہ کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز، رجوع الی اللہ جتنا ہونا چاہیے بہت سارے لوگوں میں وہ نہیں، بلکہ جو فالتو وقت ہے، لاک ڈاؤن ہے، گھروں میں کرکٹ کھیل رہے ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، فیس بک پہ لگے ہوئے ہیں، یا نعوذ باللہ اپنے لوڈ ون سے حرام گفتگو میں گھنٹوں مصروف، کرو بات ساری رات۔ یہ چیزیں ہم نہیں چھوڑ پا رہے، یا گھر میں لوڈو کھیل رہے ہیں۔ آج ایک صاحب آئے کہنے کہ جی میرا بچہ سارا دن گھر میں لوڈو کھیلتا رہتا ہے۔ تو جائز جو کھیل ہیں ان کو کھیلنے سے منع نہیں ہے، لیکن نماز تو پڑھیں۔ ساری رات کھیل رہے ہیں، فجر کی نماز نہیں پڑھتے۔ امت کے اوپر ان 1400 سال میں یہ پہلی دفعہ حال نہیں آیا، بہت دفعہ حال آئے، لیکن ایسا حال کبھی نہیں آیا کہ اتنی بڑی آزمائش کے بعد بھی رجوع الی اللہ نہیں ہے۔ بہت بڑے حال آئے، بالخصوص جب منگولیا سے تاتار آئے اور بغداد کو اور اسلامی شہروں کو انہوں نے بالکل بالکل جو ہے نا وہ زیر و زبر کرنے کی کوشش کی، ہزاروں بستیاں تباہ کر دی، لاکھوں انسانوں کو ذبح کر دیا، کھوپڑیوں کے مینار بنا دیے۔ یہاں تک لوگوں کے اندر بات مشہور ہو گئی تھی، وہ یہ کہتے تھے اگر تم کسی سے یہ سن لو کہ تاتاری شکست کھا چکے ہیں تو اس کی بات کا یقین نہ کرنا۔ اور مسلمان اتنے خوفزدہ تھے کہ اگر ایک تاتاری عورت کے پاس تلوار نہ ہوتی اور سامنے وہ مسلمان کھڑا ہوتا، اسے کہتی تو ٹھہر جائے میں تلوار لے کر آتی ہوں، تو وہ ہل نہیں سکتا تھا۔ اس طرح کے حالات تھے، اتنا رعب اور خوف تاتاریوں کا تھا۔ تو بعض لوگ اس وقت بھی شاید یہ کہتے ہوں کہ شاید اب مسلمان دنیا سے مٹ جائیں، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ جتنی بڑی مصیبت مسلمانوں پر آئی تاتار کے زمانے میں، اور اس کے چند سال کے بعد جتنی تیزی سے اسلام پھیلا، سینکڑوں سالوں میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ کعبے کو مل گئے پاسباں صنم خانے سے، کہ کعبے کو پاسباں ملے تاتاریوں سے مل گئے، صنم خانے سے مل گئے، پوری نسل کو اللہ نے مسلمان کر دیا۔ اللہ نے اسلام کو ایسی عزت عطا فرمائی۔ لیکن وہ کون سا وقت تھا؟ اس وقت ہماری سوچ ٹھیک تھی، ہمارا فوکس اللہ کی طرف تھا، دین کی طرف تھا۔ آج باطل نے اتنی محنت کی ہے، ہمارا فوکس دین سے ہٹا دیا، سوچ بدل دی۔ زلزلہ آیا، میں دکان پہ بیٹھا ہوا تھا، چند سال پرانی بات ہے، زلزلے کے بعد ایک صاحب آئے، کہنے لگے لگتا ہے جی امریکہ نے پلیٹیں ہلا دی ہیں، اللہ کی طرف توجہ نہیں گئی۔
آج بھی اس نے یہ کر دیا، یہ بایولوجیکل وار ہے، یہ فلاں ہے، یہ وہ ہے، درجنوں باتیں ہو رہی ہیں۔ بھئی اللہ کی طرف متوجہ ہم کیوں نہیں ہو رہے؟ ہماری سوچ ہی بدل دی گئی۔ اس سوچ کے بدلنے کے بہت سارے سمٹمز ہم دیکھ رہے ہیں کہ جسمانی صحت کے مراکز وہ تو کھلے ہیں، لیکن روحانی صحت کے مراکز وہ بند ہیں۔ جسمانی صحت کے مراکز کھلے ہیں، روحانی صحت کے مراکز بند ہیں۔ مدرسے ویران ہو رہے ہیں، مسجدوں کے اندر لوگوں کا آنا مشکل ہو چکا ہے۔ حفاظتی تدابیر سے ہرگز کبھی انکار نہیں، لیکن رجوع الی اللہ کی ضرورت آج پہلے سے زیادہ ہے، لیکن ہمارے نوجوان میں وہ نہیں۔